کے واقعات پر پنجاب حکومت نے زیر حراست ملزمان کا ڈیٹا عدالت میں جمع کرا دیا۔ 9 مئی کے واقعات میں 81 خواتین کو حراست میں لیا گیا۔ گرفتار خواتین میں سے 42 کو ضمانت پر رہا کر دیا گیا۔ ملوث 39 خواتین جوڈیشل ریمانڈ پر جیلوں میں قید ہیں۔ ایم پی او کے تحت 258 افراد کی گرفتاری کے آرڈر جاری ہوئے۔ ایم پی او کے تحت 21 افراد جیلوں میں قید ہیں۔ دہشت گردی قانون کے تحت 51 مقدمات درج۔ دہشت گردی کے قانون کے تحت 1888 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ 108 ملزمان جسمانی ریمانڈ پر ہیں جبکہ 1247 جوڈیشل ریمانڈ پر ہیں۔ رپورٹ کے مطابق دہشت گردی قانون کے تحت 33 افراد کی شناخت پریڈ کی گئی۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کہتے ہیں آرمی تنصیبات پر حملہ کرنے والے 100 سے کم افراد ہیں جن کا ٹرائل آرمی کورٹس میں ہوگا۔ ان آرمی کی تفتیشی ٹیم نے شناخت کیا ہے۔ ملزمان نے آرمی تنصیبات میں گھس کر آگ لگائی۔ کل تک جو فگر تھا فائنل فگر سلائٹلی لیس دین 100 جو ہے وہ لوگ جو ہیں انہیں جو انویسٹیگیشن ٹیمز ہیں آرمی کی انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے۔ صرف وہ لوگ جنہوں نے تنصیبات کے اندر گھس کے آگ لگائی ہے، سنگین جرائم کیے ہیں، وہ کیٹیگری جو ہے وہ انہوں نے نام بھیجے اور انہیں بھی سول سائٹ کی کورٹس میں آرڈر لینے کے بعد وہ دیکھے گئے، لیکن ان سارے لوگوں میں کوئی خاتون نہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ آپ نے ٹی وی میں دیکھے، سوشل میڈیا پہ دیکھے، جو بلڈنگز کے اندر گھس کے طاقت کا استعمال کر رہے ہیں۔ لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت میں جناح ہاؤس میں جلاؤ گھراؤ اور توڑ پھوڑ کا مقدمہ۔ عدالت نے عمر سرفراز چیمہ کی اہلیہ کو شناخت پریڈ کے لیے جیل بھجوا دیا۔ عدالت نے 27 جون تک شناخت پریڈ کا عمل مکمل کرنے کا حکم دے دیا۔ ملیر کراچی کی پورے سال لگنے والی منڈی میں پنجاب کی خاص نسل کی چھوٹی گائے شہریوں کی توجہ کا مرکز بن گئی۔ گائے کا قد 3 فٹ اور وزن 1 من ہے۔ گائے کی 25 لاکھ تک قیمت لگ گئی ہے، لیکن مالک کا کہنا ہے کہ گائے کی فروخت کا ارادہ نہیں۔ اس بارے میں بتائیں گے انور خان۔ ابراہیمی کی ادائیگی کے لیے شہریوں کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ اعلیٰ نسل کے خوبصورت جانور خریدیں، اور اس وقت ملیر کی اس مستقل مویشی منڈی کے اندر ہم موجود ہیں، جہاں پہ پنجاب کا یہ جانور جو ہے وہ یہاں پر موجود ہے، اور اس وقت اس کا جو ہائٹ ہے یہ 3 فٹ ہے اور اس کا وزن جو ہے وہ تقریباً 1 من ہے۔ محمد پور سے ہم خرید کے لائے تھے اور اپنے شوق کے لیے خرید کے لائے۔ ایسے تو اس کے 20 لاکھ بھی لگے ہیں، 25 لاکھ بھی لگے ہیں، لیکن ہم اسے نہیں بیچیں گے، اسے ہم نے اپنے لیے رکھا ہوا ہے۔ 3 فٹ ہائٹ، 1 من وزن، قیمت 20 لاکھ 25 لاکھ لگ رہی ہے، لیکن جو بیوپاری کا کہنا یہ ہے کہ اس کو انہوں نے بڑے ناز و نخروں سے پالا ہے اور اس کو یہ اپنے پاس ہی رکھیں گے۔ خوبصورت سب سے چھوٹا جانور منڈی کا کون سا ہے؟ اس مویشی منڈی ملیر کے اندر۔ تو ان کا کہنا یہ تھا کہ اس وقت جو جانور ہے وہ یہ ہے، تاہم اس کو بیچنے کے لیے وہ تیار نہیں ہے۔ جی، پاک بحریہ کے آفیسرز، سی پی او، سیلرز اور سویلینز کو عسکری ایوارڈ تفویض کرنے کی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ لیک الرحمان سے جانیں گے، لیک آگاہ کیجیے گا اس بارے میں۔ جی خالد، پاک بحریہ کے آفیسرز، سی پی اوز، سیلرز اور سویلینز کو عسکری ایوارڈ تفویض کرنے کی تقریب منعقد ہوئی، جس میں پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمرل محمد امجد خان نیازی مہمان خصوصی تھے۔ تقریب کے دوران 4 افسران کو ستارہ امتیاز ملٹری، 3 کو تمغہ امتیاز ملٹری اور 1 آفیسر کو تمغہ بسالت سے نوازا گیا، جبکہ 41 چیف پیٹی آفیسرز اور سیلرز کو تمغہ خدمت ملٹری کلاس 1، 2 اور 3 تفویض کیے گئے۔ 29 آفیسرز، چیف پیٹی آفیسرز، سیلرز اور سویلینز کو چیف آف دی نیول اسٹاف کی جانب سے ستائشی خطوط سے بھی نوازا گیا۔ تقریب میں پاک بحریہ کے حاضر سروس اور ریٹائرڈ افسران کی ایک بڑی تعداد میں شرکت کی۔ جی خالد، بہت شکریہ لیک تفصیلیں آگاہ کرنے کے لیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی یورپی کمیشن کی صدر سے ملاقات ہوئی ہے۔ دونوں رہنماؤں میں ملاقات نئے مالیاتی معاہدے سے متعلق اجلاس کے موقع پر ہوئی ہے۔ وزیر اعظم نے رواں سال جنیوا میں پاکستان کانفرنس میں شرکت پر شکریہ ادا کیا۔ یورپی اداروں کے ساتھ مل کر سیلاب متاثرہ علاقوں کی بحالی اور تعمیر نو کے پاکستان کے عزم کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم نے پاکستان اور یورپی یونین کے درمیان اعلیٰ سطح کے روابط کا خیر مقدم کیا۔ یورپی کمیشن کے سربراہ کو پاکستان کے دورے کی دعوت بھی دی۔ اس پر بات کریں گے ڈپٹی بیورو چیف اسلام آباد اظہر فاروق سے۔ اظہر، بتائے گا اس ملاقات سے متعلق۔ جی، وزیر اعظم شہباز شریف جو ہے اس وقت پیرس میں ہے، ان کی ملاقات ہوئی ہے یورپین کمیشن کے صدر سے، اور اس ملاقات میں دونوں رہنماؤں میں نئے عالمی جو مالیاتی معاہدے ہیں اس سے متعلق سربراہی اجلاس کے موقع پر یہ جو ملاقات ہوئی ہے، مختلف ایشوز پر تبادلہ خیال ہوا ہے۔ وزیر اعظم نے رواں سال 9 جنوری کو جنیوا میں منعقد ہونے والی جو کانفرنس تھی
اس میں شرکت کے حوالے سے یورپی یونین کا شکریہ بھی ادا کیا اور انہوں نے یورپی اداروں کے ساتھ مل کر سیلاب متاثرہ علاقوں کی بحالی اور تعمیر نو کے حوالے سے جو ان کا عزم اظہار کیا تھا اس کا بھی شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم نے پاکستان اور یورپی یونین کے درمیان اعلیٰ سطح کے روابط کا خیر مقدم کرتے ہوئے یورپی کمیشن کی سربراہ کو پاکستان کا دورہ کی بھی دعوت دی ہے اور GSP+ کی اہمیت کا حوالہ دیتے ہوئے وزیر اعظم نے اس کے ٹریک پر ہونے پر اطمینان کا بھی اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ اس سے من میں مضبوط سیاسی عزم موجود ہے اور اس کو مزید آگے بڑھایا جانا چاہیے۔ جی ٹھیک ہے زید، تفصیلیں آگاہ کرے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ مسلم لیگ نون کے انٹرا پارٹی الیکشن کا معاملہ مسلم لیگ نون کی جانب سے انٹرا پارٹی الیکشن رپورٹ الیکشن کمیشن میں جمع کروا دی گئی۔ پارٹی الیکشن رپورٹ اسسٹنٹ سیکرٹری جنرل کی جانب سے الیکشن کمیشن پاکستان میں جمع کرائی گئی۔ مسلم لیگ نون کی جانب سے انٹرا پارٹی الیکشن 1 سال سے زائد عرصے کی تاخیر سے کرائے گئے۔ الیکشن کمیشن نے انٹرا پارٹی الیکشن وقت پر نہ کرانے پر گزشتہ سال نوٹس جاری کیا تھا۔ الیکشن کمیشن میں انٹرا پارٹی الیکشن کی اب تک 4 سماعتیں ہوئی ہیں۔ مسلم لیگ نون کے انٹرا پارٹی الیکشن میں 6 عہدوں کے لیے بلا مقابلہ الیکشن ہوئے۔ انٹرا پارٹی الیکشن میں پارٹی صدر مسلم لیگ نون شہباز شریف، سینئر نائب صدر مریم نواز بلا مقابلہ منتخب ہوئی۔ کر کے جو ہے وہ لے جانے کی کوشش کی گئی اور جو راستے میں جو ہے وہ حادثے کا شکار ہوئی اور اس میں جو پاکستانیز ہیں ان کی جو تعداد اب تک کی انفارمیشن کے مطابق معلوم ہوئی ہے وہ تقریباً 350 ہے اور اس میں جو 104 لوگ سروائیو ہوئے ہیں ان میں سے پاکستانی کی تعداد ابھی تک جو ہے وہ صرف 12 ہے۔ اس لیے اس حادثے میں یعنی انسانی جانوں کے نقصان کا جو ہے وہ یعنی نمبر جو ہے وہ کافی بڑا ہو سکتا ہے۔ شاید اس سے پہلے کسی بھی حادثے میں یا ایون جو دہشت گردی کے واقعات ہوتے رہے ہیں تو اتنا نمبر جو ہے وہ شاید کسی حادثے میں بھی نہ ہو جو یعنی اندازہ کیا جا رہا ہے۔ اللہ کرے کہ اور لوگ جو ہے وہ سروائیو کر جائیں اور مل جائیں، لیکن یہ تعداد جو ہے وہ نمبر جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ معلوم ہو رہا ہے۔ 82 جو ہے وہ ڈیڈ باڈیز ابھی تک ریکور ہوئی ہیں، ان کے اسپیسیمن جو ہے وہ حاصل کر لیے گئے ہیں اور فورینزک لیبارٹری اور نادرا کے ذریعے سے ان کے آئیڈینٹیفیکیشن کی جو ہے وہ کوشش کی جا رہی ہے۔ ابھی تک پاکستان میں 281 فیملیز نے جو ہے یہ رابطہ کیا ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان کے جو پیارے ہیں یا ان کے جو بچے ہیں وہ اس حادثے کا شکار جو ہے وہ ہو سکتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں جو ہے یہ باقاعدہ جو ہے وہ ڈیسک قائم کر دیے گئے ہیں تاکہ ان فیملیز کے ساتھ تمام فیملیز کے ساتھ جو ہے وہ رابطہ کیا جا چکا ہے، ان کے DNA اور جو ہے وہ حاصل کر لیے گئے ہیں اور یہ معاملہ جو ہے وہ ان پروگریس ہے اور بھرپور طور پہ کوشش ہو رہی ہے کہ جیسے جیسے جو ہے یہ آئیڈینٹیفیکیشن کا عمل مکمل ہو تو ان ڈیڈ باڈیز کو جو ہے وہ لایا جا سکے۔ اب تک 193 کے قریب جو ہے وہ DNA سیمپل جو ہے وہ ہم کلیکٹ کر چکے ہیں۔ اس سلسلے میں ایک ہائی لیول انکوائری کمیٹی جو ہے وہ وزیر اعظم نے مقرر کی ہے، ایک گریڈ 22 کے آفیسر جو ہے وہ اس کو ہیڈ کر رہے ہیں اور وہ کمیٹی جو ہے وہ آج بھی میں نے اس کی میٹنگ لی ہے، وہ 3 ایریاز میں جو ہے وہ کام کر رہی ہے۔ ایک تو یہ کہ اس یعنی انتہائی جو ہے وہ ان ہیومن اور گھنونے جرم میں ملوث جو لوگ ہیں ہیومن ٹریفکنگ میں، تو ان کے خلاف جو ہے وہ ایکشن لیا جائے اور اس بارے میں جو لا موجود ہے اس میں جو کمی ہے، کیونکہ پچھلے 5 سال کا جو ڈیٹا کلیکٹ کیا گیا ہے تو اس میں شاذ و نادر ہی کسی کو سزا ہوئی ہے۔ مقدمات اگر درج ہوئے بھی ہیں تو لوگ بعد میں بیل میں رہا ہو گئے، جو وکٹمز ہیں وہ پیسے لے کے صلح کر کے جو ہے دے دیتے رہے ہیں، جس کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ سزا کا عمل جو ہے وہ نہ ہونے کے جو ہے وہ برابر ہے۔ تو ایک تو لاز میں امینڈمنٹ جو ہے وہ پرپوز کی جا رہی ہیں تاکہ یہ دیکھا جا سکے
کہ کس طرح سے جو ہے وہ اس مکروہ دھندے میں ملوث جو مافیاز ہیں ان کو جو ہے وہ سزا دی جا سکے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ لوگ جتنے بھی گئے ہیں ان میں سے 99% لوگ جو ہیں وہ لیگل سے مراد یہ ہے کہ وہ باقاعدہ، یعنی یہ 3 روٹس ہیں، مصر، لیبیا اور UAE، تو وہاں تک یہ لوگ جو ہیں پاکستان سے جب یہ گئے ہیں تو یہ لیگل ویزاز کے اوپر گئے ہیں، وہاں سے جا کے جو ہے وہ پھر یہ انلیگل ہوتے ہیں اور پھر وہاں سے جو ہے وہ اس طرح کے راستوں سے جو ہے وہ جانے کی کوشش کرتے ہیں یورپ میں۔ تو یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ ایک بچہ جس کی عمر 18، 20، 22 سال ہے اور کوئی اس کا بزنس بھی نہیں ہے اور کوئی ادروائز معاملہ بھی نہیں ہے، تو کس طرح سے جو ہے وہ ہزاروں کی تعداد میں جو ہے وہ ان کنٹریز سے جو ہے ان کو ویزے دیے گئے اور وہ گروپس کی شکل میں جو ہے وہ چلے گئے۔ تو یہ ان ممالک سے بھی ہم یہ معاملہ جو ہے یہ اٹھا رہے ہیں کہ اس سلسلے میں بھی جو ہے وہ کوئی قدغن ہونی چاہیے، کوئی سٹینڈرڈ ہونا چاہیے اور اس کے مطابق جو ہے وہ ویزا جو ہے وہ جاری ہونے چاہیے۔ تو میں اس معزز ایوان کو یقین دلاتا ہوں کہ اس بارے میں کوئی کوتاہی جو ہے وہ نہیں رکھی جائے گی اور انشاءاللہ تعالی اس بارے میں بڑی کمپریہنسو جو ہے ڈیٹیلڈ ریکمنڈیشن جو ہے وہ کمیٹی جو ہے وہ لے کے آئے گی، جس کو گورنمنٹ اپروو کرے گی۔ جو لاز میں امینڈمنٹ کی ضرورت ہے وہ بھی کیا جائے گا اور اس وقت بھی جو آفیشلز ہیں ان کا بھی اور جو ملوث مجرم ہیں ان کے اوپر بھی کریک ڈاؤن جو ہے وہ کیا جا رہا ہے اور ان سب کو جو ہے وہ قرار واقع جو ہے وہ سزا دی جائے گی۔ جو ہمارے دونوں معزز سینئر ترین وکلاء جو کل یہ پٹیشن جو ہے وہ لے کے آئے ہیں، یقیناً انہوں نے وکالت میں، سیاست میں بڑا اچھا کام کیا ہے، لیکن مجھے لگتا یہ ہے کہ وہ اپنی اننگ جو ہے وہ کھیل چکے ہیں۔ اب ان کی جو ہے وہ یعنی فزیکل اور جو ہے وہ مینٹل صحت جو ہے وہ کوئی اتنی اچھی نہیں ہے اور وہ اب ایسے کام اور ایسے معاملات کر رہے ہیں کہ وہ اپنا جنازہ ہی خراب کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے وہ کچھ نہیں کر پا رہے۔ وہ دونوں صاحبان جو ہیں وہ عمران فتنے کو جو ہے وہ ملے ہیں لاہور میں۔ یہ مصدقہ طور پہ یہ خبر ہے کہ اس پٹیشن کو دائر کرنے سے پہلے یہ دونوں سینئر وکلاء صاحبان عمران فتنے کو اور اس کے بعد جو ہے یہ جو ہے وہ پیش رفت ہوئی ہے۔ یہ بات کیسے ثابت ہوتی ہے؟ یہ بات ایسے ثابت ہوتی ہے کہ جب کل قاضی فیض عیسیٰ صاحب نے بینچ میں بیٹھنے سے انکار کیا، اس کے بعد دونوں وکلاء صاحبان نے ان کی منتیں کرنی شروع کر دی کہ نہیں جی نہیں، آپ بیٹھیں، آپ ضرور بیٹھیں، آپ کی اس میں جو ہے وہ رائے آنی چاہیے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ معاملہ جو ہے یہ کہ چیف جسٹس صاحب ہم نے تو آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ فل بینچ بنا دیں۔ وہ بھائی پٹیشن آپ کی جو ہے وہ آج اس کی سماعت ہو رہی ہے، ویڈیو موجود ہے، یعنی پٹیشن آپ نے دائر کی ہے، پٹیشن کی سماعت آج ہو رہی ہے۔ آپ نے کب کہا تھا ان کو؟ آج جب صبح سے آپ پیش ہوئے ہیں تو اس وقت سے تو کوئی بات نہیں ہوئی۔ آپ نے کب کہا تھا؟ اس ملاقات میں کہا تھا۔ اس ملاقات میں مبینہ طور پہ یہ بات ڈسکس ہوئی کہ جی کون سا بینچ بنایا جائے، اور اس ملاقات میں یہ بھی ڈسکس ہوا کہ قاضی فیض عیسیٰ صاحب کا کیونکہ ملٹری کورٹس کے بارے میں ایک ان کی رائے پائی جاتی ہے، لہذا ان کو بھی شامل کر لیا جائے، ورنہ پچھلے 1 سال میں انہیں چیف جسٹس صاحب نے کبھی یہ مناسب نہیں سمجھا کہ انہیں وہ اپنے ساتھ بیٹھنے کی اجازت بھی دیں۔ جناب ڈپٹی اسپیکر، یہ بات اس وقت بڑی سیریس ہو جاتی ہے جب آپ کا دھیان یا آپ اس حقیقت کی طرف جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ ایک گفتگو جو ہے وہ پچھلے دنوں میں خواجہ طارق رحیم
اور عبد القیوم صدیقی صحافی کے درمیان میں بھی ہوئی تھی. جب فتنے عمران خان کو عدالت میں جو ہے وہ پیش کر کے رہا کیا گیا تھا غالباً 10 یا 11 مئی کو، اس گفتگو میں خواجہ طارق رحیم صاحب نے جو فیصلہ فرمایا کہ کل یہ فیصلہ ہوگا، اس طرح سے فیصلہ ہوگا، اگلے روز وہی فیصلہ جو ہے وہ سپریم کورٹ کے اس 3 رکنی بینچ نے فرمایا.